اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اذا جب تم طلاق دے چکو نساء عورتوں کو، فا پس بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو، فا پس لانا تعذلہن تم ان کو روکو ان اس بات سے کہ کہنا کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے پہلے خاوندوں سے، اذا جب ترازو جب وہ راضی ہوں بینہم آپس میں باہم بالمعروف دستور کے مطابق۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور اس کے بعد ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو ان کو اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کریں جب وہ دونوں آپس میں دستور کے مطابق راضی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو آدمی نے عورت کو ایک طلاق دے دی، عدت کا وقت پورا ہو گیا، تو اس کے بعد وہ نکاح کر کے دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور اگر 2 طلاقیں دے دی، عدت کا وقت پورا ہو گیا، تو اس کے بعد بھی اگر تو عدت کا وقت پورا نہیں ہوا تو بیچ میں پھر رجوع کیا جا سکتا ہے، پھر اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر عدت کا وقت بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ نکاح کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئیں تو پھر اس کے بعد پھر یہ والی بات نہیں ہے، اگر وہ دونوں آپس میں دوبارہ سے صلح صفائی سے رہنا چاہیں۔ ذالکہ یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ ہی اس کے من اس شخص کو جو کانا ہے منکم تم میں سے، یومنو جو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر، اور یوم دن آخری اور یوم آخرت پر۔ یہ اس شخص کو نصیحت ہے جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم یہ ازکا بہت پاکیزہ ہے، لا لیے کم تمہارے و اطہر اور زیادہ صاف ستھرا، کہ یہ طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے اور بہت صاف ستھرا بھی ہے۔ اور اللہ یعلم جانتا ہے، انتم اور تم لا نہیں تعلمون نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات اور مائیں یرزینا دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل، لمن اس شخص کے لیے حکم ہے یہ ارادہ جو ارادہ کرتا ہے ان یہ کہ یتما کہ وہ تمام کر دے پوری کر دے رضاعت کی مدت کو، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو چاہتا ہے کہ وہ رضاعت کی پوری مدت کرے، اور اللہ اوپر مولودی بچے کے باپ پر، لا لیے ہو اس پر اس کا رزق ہونا اس کا کھانا پینا، واقسوات ہونا اور اس کا کپڑا، بھی ساتھ معروف دستور کے مطابق، اور بچے کے باپ کے ذمہ ہے اس بچے کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق۔ لا نہیں تکلفو تکلیف دیا جاتا نفسن کوئی نفس الا مگر وسعہا اپنی وسعت کے مطابق، اور کوئی نفس جو ہے وہ اس کو نہیں تکلیف ہوتی یا نہیں اس کو بوجھ دیا اس پر ڈالا جاتا مگر صرف اس کی وسعت کے مطابق۔ لا نہ تزارا نہ نقصان پہنچایا جائے والداتن ماں کو بھی وجہ سے، والد ہی بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور لا نہ مولودو اور نہ ہی جس کا بچہ ہے یعنی باپ کو لہو لا لیے ہو اس کے بھی والد ہی اس بچے کی وجہ سے، نہ ہی باپ کو نہ ہی ماں کو اس بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اللہ اوپر وارث کے اوپر ہے مثل ذالک اسی نام نفقے کے، یعنی جتنی آدمی کی حیثیت یا گنجائش ہوگی تو اس کے مطابق ہی اس پہ جو ہے وہ نان نفقے کا بوجھ ہوگا، اور اگر باپ زندہ نہیں ہے تو پھر جو بھی وارث ہوگا اس بچے کا تو اس کے اوپر بھی اسی کی مثل جو ہے وہ نان نفقہ ہے۔ پس ان اگر ارادہ وہ والدین ارادہ کر لیں فصالن دودھ چھڑانے کا، ان ترازن رضامندی سے، منہما باہمی رضامندی سے، اور تشاور اور باہمی مشورے سے، اور پھر اگر وہ والدین جو ہے وہ باہمی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، پس لانا جناح کوئی گناہ ہے علیہما ان دونوں پر، تو پھر یعنی اگر وہ رضاعت کی مدت پوری کرنے سے پہلے بھی جو ہے وہ دودھ کو چھڑا لیتے ہیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ اور ان اگر تم ارادہ کرو ان یہ کہ تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو،
کسی اور سے، اور اگر تم اس چیز کا ارادہ کر لو کہ تم اپنی اولاد کو کسی دودھ پلانے والی سے دودھ پلاؤ گے، پس لا نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، اذا جب سلم تم ادا کر دو ماں جو بھی آتی تم نے دینا ٹھہرایا تھا، بالمعروف دستور کے مطابق، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نے جو بھی آپس میں طے کیا تھا اس کے مطابق ادائیگی کرو دستور کے مطابق، اور اپنی اولاد کو دودھ پلوا لو۔ اور تقو اللہ سے ڈرو، وعلموا اور جان لو، اللہ بے شک اللہ بھی ساتھ اس کے ماں جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت ہو جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن تو وہ روکے رکھیں بھی ساتھ انفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ 4 اشہر مہینے، و عشرن اور 10 دن۔ اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن تک جو ہے وہ روکے رکھیں۔ پس اذا جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو، پس لا نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں، فعلنا جو وہ فعل کریں جو وہ کریں، فی میں انفسہن اپنے حق میں اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ تو جب وہ عورتیں اپنی عدت مکمل کر چکی ہوتی ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ جو اپنے حق میں جو بھی دستور کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، اور اللہ بھی ساتھ اس کے ماں جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبر والا ہے، یعنی اللہ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اور لا نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں، عرض تم کہ اگر تم اشارہ کرو بھی ساتھ ہی اس کے، من سے خطبتی نساء ان عورتوں سے نکاح کا ان کو پیغام دو عدت میں، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم دوران عدت ان عورتوں کو نکاح کا پیغام کا اشارہ دے دو، او یا اکنن تم پوشیدہ رکھو، فی میں انفسکم اپنے دلوں میں، یا یہ کہ اس کو اپنے دل میں پوشیدہ ہی رکھو۔ عالمہ جان لیا اللہ نے، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن ان قریب ان عورتوں کا ذکر کرو گے، اور لیکن لا نہ تواعدوہن تم وعدہ کرنا ان سے، سرن چھپ کر، لیکن ان سے پوشیدہ وعدے مت کرنا، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو، قولن کوئی بات، معروف فن دستور کے مطابق، مگر یہ کہ تم کوئی بات کرنا تو دستور کے مطابق کرنا۔ اور لانا تعزمو تم عزم کرنا، ارادہ کرنا، عقدہ نکاح کے عقد کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے کتابو میعاد مقرر، اجلہ اپنی مدت تک، یہاں تک کہ جو ہے وہ وقت مقررہ یعنی عدت ان کی پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ماں جو کچھ، فی میں انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا تو لہٰذا تم اس سے ڈرو، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے تو لہٰذا اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، حلیم نہایت بردبار ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔